احباب گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ نے انسانیت کو ہر دو راستوں کی وضاحت دینی ہے، ان کے سامنے دونوں راستوں کو متعین طور پہ واضح کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو کوئی حق کی طرف چلے گا، ہدایت کی طرف آئے گا، اس کو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کا وافر حصہ مل جائے گا، اور وہ جو ہدایت کی طرف نہیں آئے گا گمراہی اس کا مقدر رہے گی اور شیطان اس کو پکڑ لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، آپ کا کام سامنے والے کو اس کے انجام سے آگاہ کر دینا ہے، بات اس تک پہنچا دیں، اس کے کانوں میں بات ڈال دیں، عمل اس کو کر کے دکھا دیں۔ ہاتھ سے پکڑ کر یا ڈنڈے کے زور سے آپ کسی کو دین نہیں سکھا سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الغاشیہ کے اندر اس بات کو واضح کیا، لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کر آپ کو نہیں بھیجا، آپ ان پر داروغہ مقرر نہیں کیے گئے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، ان کو نصیحت کیجئے، ان کو یاد کروائیے، ان کے سامنے ذکر کرتے رہیے۔ آپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں پر مذکر بنا کر بھیجے گئے ہیں، نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، کوئی آپ کے خاندان کا ہے اور وہ اسلام قبول نہیں کر رہا، تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین ہدایت اسی کو دیتا ہے جس سے خود اپنی حالت بدلنے کا شوق ہوتا ہے۔ اب جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے ہیں، ان کی کچھ مثالیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں، یہ ٹکڑوں کے اندر ہیں۔ قرآن کے ایک مقام پر 8ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک ردھم کے اندر بھی ان کو ذکر کیا ہے، لیکن جو 3 آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ موازنے کے طور پہ، ایز کمپیریزن ٹو ادرس، اللہ رب العالمین دوسروں کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہم میں سے کوئی کہے کہ یہ مشرق تو دوسرا کہے گا اس کے الٹ آتا ہے مغرب، ہم کہیں زمین تو دوسرا کہے آسمان، میں کہوں دایاں تو کوئی دوسرا کہے بایاں، یعنی مخالف اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات کی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر، کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہے اور پہلے کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما یستوی، 2 چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اور وہ کون سی ہیں؟ الاعمی والبصیر، ایک طرف دیکھنے والا کھڑا ہو، دوسری طرف نابینا ہوگا، جو نابینا ہے اور جو دیکھنے والا ہے یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین یہی بات فرما رہے ہیں، لیکن سامنے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ اندھا اور بینا آدمی جو دیکھنے والا ہے وہ برابر نہیں۔ اس کا معنی میرا بھائی سمجھیے، اللہ رب العالمین یہاں پر جو بات واضح فرما رہے ہیں، اعمیٰ سے مراد آنکھوں کا نابینا نہیں ہے، بلکہ اعمیٰ سے مراد دل کا اندھا پن ہے، کہ جو دل کا اندھا ہے وہ اور جو ہدایت کو دیکھنے والا ہے، پھر چاہے اس کے پاس آنکھیں موجود نہ بھی ہوں، اس نے دل کی آنکھوں سے قرآن کو، ہدایت کو سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، تو یہ دونوں اب آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کا مال، اس کی دولت، اس کی اولاد کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کسی کی حیثیت اللہ کے ہاں ہے تو اس کا کردار اور اس کا تقوی ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، لوگوں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص کہ جس کو دنیا کی ہر چیز نظر آ رہی ہے، جس کو چاند میں لکھا ہوا یا حسین یا محمد یا اللہ، اور نہ جانے اسے دور دور سے کیا کچھ نظر آ رہا ہے، اسے ایک قرآن کی تعلیمات ہی نظر نہیں آ رہی، تو ایسا شخص اس سے بڑھ کر نابینا کون ہو سکتا ہے؟ اور سورۃ الحج کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ ان دلوں کا اندھا پن ہے جو سینوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
نہ اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی روشنی برابر ہو سکتی ہے۔ یہاں پر دو نقطے سمجھنے کے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ظلمات یہ جمع ہے اور نور واحد ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک طرف سارے اندھیرے ہوں اور ایک روشنی ہو، سارے اندھیرے مل کر اس روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ برابر ہو سکتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ کفر کی افرادی قوت جتنی مرضی زیادہ ہو، کفر کے پاس وسائل جتنے مرضی ہوں، کفر طاقت میں جتنا مرضی آگے بڑھا ہوا ہو، اس کے مقابلے میں ایک اکیلا ابراہیم بھی کھڑا ہو تو اللہ کے ہاں قدر ابراہیم کی ہے، ایک روشنی والے کی قدر ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی گنہگار کی کوئی قدر نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر سارے انسان سارے جنات مل کر ایک مومن کو قتل کرنے پہ اکٹھے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سب کو جہنم کے اندر پھینک دے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ساری گمراہیاں اکٹھی ہو کر آ جائیں، تہمات اکٹھی ہو کر آ جائیں، معاشرے کے رواج اور رسوم اکٹھے ہو کر آ جائیں، ایک ہدایت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس کا ہے یہ معنی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نور اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین نور ہے، اور اس نے یہاں پر جمع کے مقابلے میں واحد کا لفظ ذکر کیا کہ اللہ واحد ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جتنے مرضی الہ کھڑے کر لو وہ اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، تم جو مرضی کہتے رہو۔ اور ہر دور کے اندر جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اللہ کی وحدانیت قائم رہی ہے، یکساں رہی ہے، عقیدہ توحید میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا ہے، اور گمراہیاں ہر دور کے اندر ایک نئے رخ کے ساتھ آتی ہے۔ پرانے شکاری نیا جال لے کر آتے ہیں، شیطان ایک پرانا شکاری ہے اور ہمیں پھانسنے کے لیے وہ کبھی شخصیت پرستی کا جال لے کر آتا ہے، کبھی وہ خواہشات نفس کا جال لے کر آتا ہے، کبھی وہ مال کی محبت کا فتنہ لے کر آتا ہے، کبھی وہ اولاد کی محبت میں مبتلا کرتا ہے، کبھی وہ اللہ سے ہٹا کر فرشتوں کی بندگی کی طرف توجہ دلاتا ہے، کبھی مزاروں پر اور قبروں پر چڑھاوے چڑھانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تیری ساری گمراہیاں ایک طرف رکھ لے، ایک عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ یہ دنیا کی ساری گمراہیوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ حاوی ہے بلکہ ہدایت کا منبع بھی یہیں سے پھوٹتا ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور تیرے پاس سایہ موجود ہو اور دوسری طرف تپتی ہوئی دھوپ ہو تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ انسان شرک کی وادیوں کے اندر جتنا مرضی گھوم پھر لے، جتنا مرضی اپنے آپ کو کھپا لے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اور ظل جو سایہ ہے، جتنا بھی سایہ تم دیکھو گے وہ تھوڑا سا ہو یا بڑا ہو تمہیں وہاں پر سکون ضرور ملے گا۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، لوگوں جس طرح سے نابینا اور بینا برابر نہیں، جس طرح سے اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، جس طرح سے سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح سے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ اور اس شخص کی مثال مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس شخص کی مثال، اور وہ شخص کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، زندہ اور مردہ کی سی مثال ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل بھی زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں یہ ساری باتیں اکٹھی ذکر کرتے ہوئے، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو مردہ تھا، اللہ نے اسے ہدایت عطا کی، اس کا دل زندہ ہو گیا، اب وہ ایک اکیلا سارے گمراہوں کے درمیان میں اللہ کے دین کی روشنی لیے چلتا پھرتا ہے۔ کیا یہ شخص جو دین والا ہے، جو ہدایت والا ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کنویں کا مینڈک بن کے وہاں سے باہر کی دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اپنے شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، تمہارے معیار اپنے ہوں گے، تمہارے اپنے پیمانے ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں قدر اسی کی ہے جو تقوی والا اور توحید والا ہے۔
زندہ اور مردہ اللہ کے ہاں برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کی پکار کو چاہتا ہے اس کو سنتا ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے اللہ سنتا ہے. مراد کیا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، آواز سب کی اللہ تک پہنچتی ہے. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہوں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. معنی کیا ہے کہ جو مردہ ہے، جو پہلے ہی اپنے ضمیر کو مارا بیٹھا ہے، جس نے اللہ کے دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آج ہمارا مسلمان کہتا ہے دعا کرو اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، دعا کرو مجھے فلاں کام کی توفیق مل جائے. میرا بھائی حی علی الصلاح حی علی الفلاح توفیق ہی ہے. کانوں کو توفیق ملی تو کانوں میں آواز آئی، آنکھوں کو توفیق ملی تو اس نے یہ صفحیں دیکھی، یہ قرآن دیکھے، یہ مسجد نظر آئی. اس کے بعد بھی بندہ نہ آ سکے تو پھر کیسی توفیق چاہتا ہے؟ کیا اللہ ہاتھ سے پکڑ کے تجھے مسجد کے اندر لے آئے؟ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، جس کا دل ہی مردہ ہو چکا ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے اس کو ہدایت دو گے؟ ان انت الا نذیر، آپ کا کام ہے صرف اس کو اس کے انجام سے باخبر کر دینا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.